محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتانی ہوٹل پر برتن دھوتے ہوئے جیسے ہی ذرا سی فرصت ملتی، مزمل کتاب اٹھا لیتا۔ ہم تمہیں کام کرنے کے پیسے دیتے ہیں، کام پر دھیان دو، مالک نے کان پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ 15 سال بعد فوڈ اتھارٹی کے افسر نے صفائی کے ناقص انتظام پر ملتانی ہوٹل کو نوٹس جاری کیا تو مالک کی نظریں افسر کے چہرے پر اٹک گئیں، کیونکہ یہ افسر کوئی اور نہیں بلکہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں دروازے کے باہر کھڑا پریشانی سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دفعہ میں گھر کا دروازہ بجا چکا تھا، لیکن ابھی تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ صبح 8 بجے میں ہوٹل چلا جاتا تھا، دن بھر دھوپ میں مزدوری کرتا تھا، اور اب جب رات 2 بجے میں لوٹ کر آیا تب بھی دروازہ بند تھا اور کوئی کھول بھی نہیں رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، رات کافی ہو چکی تھی۔ اب رونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ میرا کوئی درد دیکھنے والا نہیں تھا۔ میں نے دروازے پر چڑھنا شروع کیا اور اگلے ہی لمحے میں دیوار پھلانگ کر اپنے گھر کے اندر کود گیا تھا۔ میری کوہنی پوری طرح چھل گئی تھی۔ ابھی میں اپنا زخم ہی دیکھ رہا تھا جب ابا کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ ہاں ہاں، اب یہی کرنا باقی رہ گیا تھا۔ چوروں کو گھر کا راستہ دکھا رہے ہو، آج خود آئے ہو، کل 3 4 لڑکوں کو لے کر اس گھر میں کود جانا، یہی سکھا رہا ہوں نا میں تمہیں۔ ان کی آواز سن کر میں نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے ہی کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ میں بنا کچھ بھی بولے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ کوہنی کافی متاثر ہوئی تھی، لیکن میں اپنا درد برداشت کیے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہی ہوا تھا جب انہوں نے ایک بار پھر مجھے پکارا تھا۔ بات سنو، بجلی کا بل ادا کر آئے ہو یا آج بھی بھول گئے؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے تھم گیا تھا۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ مزید بولے، کیا پوچھ رہا ہوں، جواب دو، کل بل کی آخری تاریخ ہے، کوئی کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے، کیا یہ بھی نہیں کیا؟ ان کی بات سن کر میں پلٹا تھا اور بابا جان کو دیکھتے ہوئے بولا، کیسے بل ادا کروں؟ آپ نے مجھے بل کے پیسے دیے ہیں، صبح بھی میں نے کیا بات کی تھی، مجھے پیسے دے دیں، بل میرے پاس ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ نے پلٹ کر کیا بولا، اپنے سیٹ سے بات کرنا۔ سیٹھ میرا باپ نہیں لگا ہوا جو مجھے بولتے ہی پیسے دے دے گا؟ اس نے تنخواہ دے دی ہے، اب اس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں مزید کچھ کہتا ہوں اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئے تھے اور ایک زوردار تھپڑ انہوں نے میرے منہ پر رسید کیا تھا۔ تھپڑ کافی سخت ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ میں 2 4 قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، زبان سنبھال کر بات کرو، تم سب پتہ ہے اپنی تجوری میں کس طرح تم پیسے چھپا رہے ہو۔ کیا کرو گے پڑھ کر جب تمہیں ساری زندگی مزدوری ہی کرنی ہے؟ جو پیسے تمہارے پاس ہیں خاموشی سے جا کر ان سے بل ادا کر دینا۔ بابا جان کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کسی بھی قیمت پر ان پیسوں کو خرچ نہیں کروں گا، وہ میری تعلیم کے لیے ہیں۔ آپ کی نظر میں تعلیم فضول ہوگی، لیکن میرے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ آپ کے میں آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ان پیسوں کو بھول جائیں۔ خون پسینہ ایک کر کے میں نے وہ پیسے جمع کیے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں کمرے میں چلا گیا تھا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ کہنے کو وہ میرے باپ تھے، مگر انہیں صرف اور صرف میرے پیسوں سے لگاؤ تھا۔ میں کس حال میں جی رہا ہوں، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، میرے کیا خواب ہیں۔ ایک باپ ہونے کے باوجود بھی انہیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ انہیں صرف اور صرف گھر کے اخراجات ہی نظر آتے تھے۔ پہلے اماں میری سائیڈ لے لیا کرتی تھی، اب انہوں نے بھی ابا کی طرفداری شروع کر دی تھی، اور یہ باتیں مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی تھیں۔
2 مہینے کے بعد میرا بورڈ کا امتحان تھا اور ان پیسوں سے مجھے کتاب خریدنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان پیسوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا صبح ہونے کے بعد میں سیدھا اردو بازار جاؤں گا اور اپنی کتاب خرید لوں گا۔ بابا جان کی نظریں ان پیسوں پر آ گئی ہیں۔ اگر وہ پیسے ختم ہو گئے تو میں اس بار امتحان نہیں دے پاؤں گا۔ مجھے پڑھائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ امی بابا کا کہنا تھا کہ اگر تم پڑھنا چاہتے ہو اپنے بل پر تعلیم حاصل کر لو، کیونکہ اب ہم تمہیں نہیں پڑھا سکتے۔ اور اس ایک بات نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ واقعی اگر مجھے پڑھنا ہے تو محنت کرنی ہی ہوگی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ رات کی تاریخی چھٹ گئی تھی اور صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پر ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں جلدی جلدی فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا تھا اور امی بابا برآمدے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے نظر انداز کیے باہر جانے لگا۔ تب امی جان نے مجھے پکارا تھا، ظہیر ٹھہرو، بات کرنی ہے۔ ایک 15 سال کا لڑکا جو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اس کے باوجود اس پر مزید ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جائے، وہ کہاں جائے گا؟ میں نے گہری سانس لی تھی اور پلٹ کر امی کو دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، تمہارے بابا کہہ رہے ہیں بجلی کا بل ادا کر دو ورنہ لائٹ کٹ جائے گی۔ بلا وجہ تم کیوں خود پر بوجھ ڈال رہے ہو؟ پیسے تمہارے پاس موجود ہیں تو پھر کس بات کا تماشا؟ امی کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بات درست ہے، لیکن امی معذرت، میں ان پیسوں کو ضائع نہیں کر سکتا۔ میری تنخواہ آئے گی تب آپ بل ادا کر دینا، اور ویسے بھی جب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بل ادا کرنا ہوتا ہے تو آپ میری تنخواہ کے پیسوں میں سے بل کے پیسے ایک طرف کیوں نہیں کیے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو نبھانی چاہیے تھی۔ میری بات سن کر امی جان بولی، حد کرتے ہو، اتنے گھر کے اخراجات ہیں، تمہاری بہن بھی سکول پڑھ رہی ہے، چھوٹا بھائی بھی پڑھ رہا ہے، ان کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، گھر کا راشن ہے، گیس کا بل ہے، سب تمہاری تنخواہ سے ہی تو کر رہی ہوں۔ اب بجلی کا بل کہاں سے لاؤں؟ میں نے ابا کو دیکھا تھا جو چہرے پر سخت تاثرات سجائے بیٹھے تھے۔ میرا دل کیا میں بولوں، جب یہ کما رہے ہیں تو ان کی کمائی کہاں جا رہی ہے؟ لیکن میں اس عمر میں نہیں تھا کہ میں امی سے اس طرح کی بات کرتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے نکل آیا تھا۔ بس بہت ہو چکا تھا، میں اب کتنا برداشت کرتا؟ انسان کی ایک حد ہوتی ہے۔ اسی طرح مجھے ہر روز بلیک میل کیا جاتا تھا اور میں جتنا پیسہ کماتا تھا سب امی کی ہتھیلی پر سجا دیتا تھا۔ یہ کرتے ہوئے مجھے افسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ میری ذمہ داری تھے اور یہ بات مجھے بہت پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن اب جو پیسے میں نے اپنے جمع کیے تھے، کم از کم ان پر نظر نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں اردو بازار پہنچ گیا تھا، دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ کیا مجھے یہ کتابیں خرید لینی چاہیے؟ کیا میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور اپنی کتابیں لینا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے پاس میرا پورا کورس جمع ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ کتابیں تھیں جو میرا مستقبل بدل سکتی تھیں، میری اس کمائی کو ڈبل کر سکتی تھیں۔ اگر انسان کے اندر دماغ ہو وہ تعلیم کے بعد سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے پاس دماغ نہ ہو، اس کے پاس تعلیم بھی ہوگی، نوکری بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، لیکن استعمال کرنا نہیں آئے گا۔ میں سیدھا اب ہوٹل آیا تھا۔ آج مجھے پہنچنے میں آدھا گھنٹہ دیری ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ سیٹھ مجھے اب بلا وجہ مارے گا یا پھر لوگوں کے درمیان باتیں سنائے گا، لیکن میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ بس خاموشی سے ان کی ڈانٹ پھٹکار برداشت کرنی ہے۔ میری سوچ کے مطابق میرے جاتے ہی مجھے سیٹھ نے بلا لیا تھا۔ میں فوراً کاؤنٹر پر پہنچا تھا، ان کو سلام کیا تھا، جب اچانک انہوں نے اپنا ایک کپ اٹھا کر مجھے مارا تھا۔
بر وقت پیچھے ہونے کے باعث وہ کپ پیچھے دیوار پر لگ کر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کہاں آوارہ گردی کر رہا تھا جو اب آ رہا ہے؟ میں تجھے اس لیے پیسے دے رہا ہوں کہ تو میرا وقت ضائع کرے۔ کتنے کسٹمر پریشان ہو رہے ہیں، تجھے احساس ہے؟ میں نے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی تھی جب اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار کا تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا، جو مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ کافی سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ مجھے دو گالیاں دیتے ہوئے بولے، اگر یہاں کام کرنا ہے تو وقت کی پابندی کرنی ہوگی۔ میں تمہاری یہ بلا وجہ کی غیر ذمہ داریوں کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ تمہارے باپ کا ہوٹل نہیں ہے، یہاں مزدوری کرو گے، محنت کرو گے تبھی پیسے ملیں گے، اور آج تمہاری اس دیری کے میں پورے 100 روپے کاٹوں گا۔ بس بہت ہو گیا ہے، میں نے بہت برداشت کر لیا ہے، تمہیں کچھ زیادہ ہی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ میں نے افسوس سے ان کی طرف دیکھا تھا کیونکہ یہ مہینے میں پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، مگر کہتے ہیں نا، کچھ انسانوں کے دل میں رحم نہیں ہوتا، بس اپنے پیسے کا، اپنے رتبے کا غرور ہوتا ہے۔ میرے سیٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی نظام تھا۔ فی الحال میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، اپنی کتابیں کاؤنٹر کے ایک باکس میں چھپائی تھی اور چپ چاپ اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نے ان کو بہنے نہیں دیا تھا۔ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ آج کے لوگوں نے اس بات کو کہہ کہہ کر ہم مردوں کو اتنا پتھر بنا دیا کہ درد ہو بھی رہا ہو تو ہم اس درد کو اندر ہی رکھتے ہیں۔ میں ٹیبل صاف کر رہا تھا جب ایک عورت نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھا شاید کچھ آرڈر دینا چاہتی ہوں۔ جلدی سے کتاب لے کر میں ان کے پاس پہنچ گیا تھا اور آرڈر لکھنے کے لیے قلم پکڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، عمر کیا ہے تمہاری؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا اور بولا، جی 15 سال کا ہوں۔ وہ بولی، ہوٹل میں ہو، پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ قلم تو تم نے ایسے پکڑا ہوا ہے جیسے سکول جاتے ہو۔ وہ شاید میرے چہرے پر موجود میرا درد بھانپ چکی تھی، اس لیے نرمی سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں سر ہلا کر بولا، جی سکول نہیں جاتا، لیکن میری بورڈ سے رجسٹریشن ہو چکی ہے، میں اس دفعہ بورڈ کے امتحان دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی تھی اور بولی، کون سا سبجیکٹ ہے تمہارا، آرٹس یا سائنس؟ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، جی سائنس ہے۔ آپ کیا لیں گی بتائیں؟ میری بات سن کر وہ بولی، تم جہاں کام کیوں کرتے ہو؟ اگر تم پڑھ لکھ رہے ہو تو یہ ٹائم تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ میری بیٹی بھی 9ویں کلاس کے امتحان دے رہی ہے تو ہر وقت پڑھائی میں ہی مگن رہتی ہے۔ ابھی بھی ہم فیملی بریک فاسٹ کے لیے آئے ہوئے تھے، مگر وہ نہیں آئی، سیدھا سکول چلی گئی ہے۔ تم اگر سکول نہیں جاتے تو کم از کم گھر بیٹھ کر پڑھائی کرو۔ میں اب ان کو کیا بتاتا میرے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اگر میں گھر بیٹھ گیا تو فاقوں کی نوبت آ سکتی ہے۔ میں نے اس بات کو اندر ہی چھپا لیا تھا اور سر جھکا کر بولا، ہر کسی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں پر ذمہ داریاں بچپن سے آتی ہیں۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محنت کریں گے تو اس دنیا میں جی پائیں گے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو عزت بھی دیتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کافی متاثر ہوئی تھی اور بولی، اگر تم اچھی جگہ نوکری کرنا چاہتے ہو تو تم میرے آفس آ جانا، میں تمہارے لیے کوئی اچھی نوکری نکال دوں گی۔ یہاں پر تمہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ سیٹھ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس عورت نے میری طرف کارڈ بڑھا دیا تھا اور اب مجھے آرڈر دینے لگی تھی۔ میں نے چپ چاپ کارڈ کو اپنی جیب میں چھپا لیا تھا اور آرڈر کے لیے کاؤنٹر پر پہنچ گیا تھا۔ میرے پہنچتے ہی سیٹھ مجھے دیکھتے ہوئے بولا،
کیا بات کہہ رہی تھی وہ عورت؟ اور تو اتنا ہنس کر کیوں باتیں کر رہا تھا؟ یہاں تجھے کام کے لیے رکھا گیا ہے، لوگوں سے گپے لگانے کے لیے نہیں۔ اب جا ٹیبل نمبر 30 کا آرڈر لے لے۔ 2 دفعہ بولنے کے لیے آ گئے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور آرڈر ان کے حوالے کیا تھا اور ٹیبل نمبر 30 پر پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے بھی افسوس کیا تھا کہ بلا وجہ بیٹا یہاں پر کام نہیں کرو، جہاں عزت نہ ہو انسان کو وہاں کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ انسان تمہارے اوپر بھری محفل میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، نہ جانے آگے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جب انسان کے حالات اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں تو پھر اس طرح کی ضلالت اسے برداشت ہر قیمت پر کرنی پڑتی ہے۔ میں نے آرڈر ان سے لے لیا تھا اور وہ بھی کاؤنٹر پر دے کر اب ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ صبح کے وقت ہوٹل میں آج اتنا زیادہ رش نہیں تھا، ورنہ عموماً زیادہ رش ہوتا تھا۔ شاید میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا اور سب آرڈر ہو گئے تھے۔ میں سر جھٹک کر اب خاموشی سے کاؤنٹر کے کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ سیٹھ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی، لیکن اب ہوٹل میں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے بلا وجہ وہ مجھ سے الجھا نہیں تھا۔ میں نے چپ چاپ ایک کتاب نکالی تھی اور میرے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جو انسان کتابوں سے محبت کرتا ہو اس کو میرے جذبات سمجھ آ جائیں گے۔ اس وقت کتابوں کو دیکھ کر میرا دل کتنا عجیب ہو رہا تھا۔ میں نے حسرت سے ان کتابوں کے صفحات پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ جب ابا کو معلوم ہوگا کہ میں ان پیسوں سے کتابیں خرید چکا ہوں، نہ جانے گھر میں کیا قیامت برپا ہو۔ لیکن میں نے اب سر جھٹک دیا تھا۔ جتنا ڈر ڈر کر جی چکا تھا، اب مزید مجھے نہیں جینا تھا۔ ابھی میں دوسری کتاب نکال کر دیکھتا جب سیٹھ نے اچانک میرے سر پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور بولے، کیا تماشا لگایا ہوا ہے یہ؟ صبح تم آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہو اور اب یہاں بیٹھ کر اپنی کتابیں دیکھ رہے ہو، تو تم کیا چاہ رہے ہو؟ میں تمہیں جاب سے نکال دوں؟ ان کی بات سن کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور سر جھکا کر بولا، صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ بتائیں کیا کام کرنا ہے؟ وہ کاؤنٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، کتنا گندا ہو رہا ہے، جا کر اس کو صاف کرو، میں اب آرام کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر ہلا کر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ابھی میں صاف کر ہی رہا تھا جب اچانک میرے ہاتھ میں 3000 کے نوٹ لگے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، تمام سٹاف مجھ سے دور تھا، سیٹھ صاحب کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے اٹھا کر وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے تھے اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک لڑکا میرے پاس آیا جو ہمارے سٹاف کا ہی ممبر تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ صاحب تمہیں کمرے میں بلا رہے ہیں، شاید کوئی کام ہے۔ اور میں نے سر ہلایا تھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا، سیٹھ صاحب موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے موبائل فون میری طرف بڑھا دیا تھا اور بولے، تمہارے باپ کا فون ہے، بات کر لو۔ مجھے معلوم تھا یقیناً انہوں نے پیسے کے مطالبے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر ان کے ہاتھ سے موبائل تھام لیا تھا اور کان کے پردے سے لگایا تھا۔ میں ابھی ہیلو کہتا جب ان کی آواز میرے کان سے ٹکرائی تھی، بل ادا کیے بغیر آج گھر نہیں آنا۔ اگر آج تم نے بل ادا نہیں کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بس بہت برداشت کر لی، میں نے تمہاری من مرضی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے غصے سے فون رکھ دیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اگر بابا کو علم ہو گیا کہ میں ان پیسوں کی کتابیں خرید چکا ہوں تب وہ میرا کیا حال کریں گے۔ میں نے موبائل سیٹھ صاحب کی طرف بڑھایا تھا اور باہر آ گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، رونا بھی آ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ برداشت مجھے ہر قیمت پر کرنا تھا۔ اچانک میرے دل و دماغ میں
ان 3,000 کا خیال آیا جو اس وقت میری جیب میں تھے۔ کیا مجھے ان کو خرچ کر دینا چاہیے؟ ویسے بھی مجھے ملے تھے، وہ میرے ہوئے۔ لیکن اچانک ہی میرے ضمیر نے مجھ پر بوجھ ڈال دیا تھا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ اصول کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، یہ چوری ہے۔ میں نے اسی پر پیسے اپنی جیب سے نکالے تھے اور دوبارہ سیٹھ صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چنگھاڑے، کیا بار بار میری صورت پر آ کر کھڑے ہو رہے ہو؟ چل جا یہاں سے، آرام کرنے دے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، صاحب وہ کاؤنٹر سے پیسے ملے تھے، سوچا آپ کو لٹا دوں۔ یہ کہتے ہی میں نے وہ پیسے ان کی طرف بڑھائے تو چند لمحے وہ مجھے خاموش نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ تمہارا باپ تمہارے ساتھ کتنی بدسلوکی سے پیش آ رہا ہے، تم یہ پیسے استعمال کر سکتے تھے، کون سا مجھے یا کسی اور کو پتہ چلتا۔ ان کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا، میرے منہ میں کئی جواب آئے تھے لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا سوائے اس کے، بے شک آپ نہیں دیکھ رہے تھے، کوئی سٹاف ممبر بھی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا جو حرام میں شامل ہو جائے۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور میں خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اب ہر ٹیبل پر جا کر بالکل اعتماد سے آرڈر لے رہا تھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، ہر گزرتا گھنٹہ مجھے بے حد خوفزدہ کر رہا تھا۔ رات 2 بجے ہی میری ہوٹل سے چھٹی ہوئی تھی۔ راستے میں چلتے ہوئے میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ کتابیں میرے پاس موجود تھیں لیکن ڈر ہر شے پر حاوی تھا۔ میں گھر کے پاس پہنچ گیا تھا لیکن دل کی دھڑکن مجھے دروازے کو بجانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دیوار پھلانگنے کا ہی ارادہ کیا تھا اور آہستہ آہستہ دیوار تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ اماں ابا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، یعنی وہ لوگ سو رہے تھے۔ میں نے پہلے بہت آرام سے اپنی کتابوں کو نیچے پہنچایا تھا اور اب خود بھی اتر گیا تھا۔ اس بار بھی میری کوہنی بہت گہری چوٹ آئی تھی لیکن میں نے دانت پر دانت جما کر برداشت کر چکا تھا۔ کتابیں اٹھا کر میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور جلدی سے ان کتابوں کو چھپا دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امی بابا کی نظروں میں کتابیں آنے ہی نہیں دوں گا۔ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ پڑھائی ابھی کس حد تک میرے لیے ضروری ہے۔ میں پڑھائی نہیں چھوڑ سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کافی دیر تک میں دروازے کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھا رہا تھا اور اب خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شاید امی بابا کو احساس ہو چکا تھا کہ میں آ گیا ہوں۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، سامنے امی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اب کمرے میں آ گئی تھیں۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں بولی تھی، بس چپ تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا یا سنتا تب امی اچانک نے کچھ پیسے میری طرف بڑھا دیے تھے۔ میں اب انہیں حیران نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ابا کو بتانا نہیں کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، ان پیسوں سے صبح بل ادا کر دینا، تم نہیں جانتے تمہارا باپ بہت ظالم ہو گیا ہے، اس نے سوچ لیا ہے اگر تم نے بل ادا نہیں کیا وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ تم کتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہو۔ میں جانتی ہوں بیٹا، کبھی کبھی میں تمہارے باپ کا ساتھ لے کر تمہارے دل کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچاتی ہوں، لیکن میرے لال میں بہت زیادہ مجبور ہوں، وہ میرا شوہر ہے۔ شوہر کی بات سننا بھی بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ اگر میں اپنا فرض نہیں نبھاؤں گی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ پہلے ہی تمہارے باپ کا دماغ تمہاری دادی نے خراب کیا ہوا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیا کرو کہ جب میں تمہارے باپ کی سائیڈ لے رہی ہوتی ہوں تب میرا دل صرف اور صرف تمہاری طرف ہی ہوتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے
پیسے لے کر چپ چاپ تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے۔ امی کمرے سے چلی گئی تھیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں میرے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی، مگر آج وہ میری امید پر میری سوچ سے زیادہ کھری اتری تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نے ان کو ضبط کر لیا تھا۔ ہر بات پر جذباتی ہونا غلط تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ بنا کچھ بھی کہے میں گھر سے نکل آیا تھا، بل ادا کیا تھا اور سیدھا ہوٹل پہنچ گیا تھا، اس بات سے انجان کہ میری کل کی ہوئی ایک نیکی میرے لیے کتنا بڑا باغ تیار کر چکی ہے۔ میں ہوٹل پہنچا تب عملے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ سیٹھ نے تجھے کاؤنٹر پر بلایا ہے۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا اور گھڑی دیکھی تھی، وقت بالکل درست تھا۔ پھر انہوں نے کیوں بلایا ہے؟ میں گھبرایا ان کے پاس جا پہنچا، تب اچانک انہوں نے کچھ پیسے میری طرف بڑھائے تھے اور بولے، ان پیسوں سے تم بل ادا کر دینا اور پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ بس جو بھی مسئلہ ہو اب تم مجھے بتا سکتے ہو۔ اگر تم ایمانداری سے نبھا رہے ہو تو میری بھی ذمہ داری ہے تمہارے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کروں۔ میری آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی تھی۔ اچانک سے سب کو کیا ہو گیا تھا؟ پہلے امی اور اب سیٹھ صاحب۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور ان کی طرف پیسے واپس بڑھاتے ہوئے تمام باتیں ان کے سامنے رکھ دی تھیں۔ میں کسی کے پیسے کیوں جھوٹ بول کر لیتا جب مسئلہ حل ہو چکا تھا؟ تو مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے تھے جو مجھے بھیک میں دیے جائیں۔ میں صرف اور صرف اپنی محنت کی کمائی چاہتا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ آج انہوں نے مجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی کسی بھی طرح کی کوئی بھی بدتمیزی کی تھی۔ ایک دو دفعہ مجھ سے غلطی بھی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے بہت نرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میرے لیے سب حیران کن بھی تھا، لیکن میں نے فی الحال کسی پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بیت گئے تھے اور آج میرا پہلا امتحان تھا۔ میں کل ہی سیٹھ صاحب سے چھٹی آدھے دن کی لے چکا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ تیاری اچھی تھی، لیکن میرا دل کہیں نہ کہیں ڈگمگا رہا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہا تھا کہ اے پروردگار، جب تو نے مجھے اتنی مشکلات کے بعد اس مرحلے پر پہنچایا ہے تو کامیاب لوٹانا۔ تو جانتا ہے میں نے کتنی محنت کی ہے۔ اے میرے مالک، یہ پیپر میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں کافی دیر تک دعائیں کرتا رہا تھا اور پھر امتحان دینے پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر سینکڑوں بچے آئے ہوئے تھے، لیکن کسی کو کسی سے کوئی بھی سروکار نہ تھا۔ سب صرف اپنا مستقبل سنوارنے کی جدوجہد میں تھے۔ باہر کھڑے ہوئے ماں باپ کو دیکھ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کاش میرے امی بابا بھی یہاں موجود ہوتے، کاش وہ بھی میرا باہر انتظار کرتے، لیکن کچھ کاش انسان کی زندگی میں کاش بن کر رہ جاتے ہیں۔ میں خاموشی سے کلاس روم میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا اور اس دعا کو مسلسل پڑھ رہا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مشکل میں پڑھی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ٹیچر ہمیں پیپر دے چکی تھی اور سب پر نظر رکھنے لگی تھی۔ میری نظر جیسے ہی پیپر پر گئی، میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سارا پیپر مجھے آ رہا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا اور بس لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور 3 گھنٹے کے بعد میں مطمئن ہو کر باہر نکلا۔ باہر آ کر جب میں نے ایک بار پھر ان ماں باپ کو کھڑے دیکھا، مجھے دل میں ایک عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی، لیکن میں نے خود پر قابو کیا تھا اور سیدھا ہوٹل پہنچ گیا۔ ارادہ اب کپڑے تبدیل کر کے کام میں لگنے کا تھا، لیکن میرے پہنچتے ہی اسٹاف کے ایک ممبر نے مجھے ٹیبل پر بٹھایا تھا، کھانا دیا تھا، ٹھنڈا پانی پلایا تھا۔ میں حیران ہوا، بھلا اس طرح مجھے پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ تب اس نے بتایا تھا کہ سیٹھ صاحب کا حکم ہے جب تم آؤ تو ان لوازمات سے ضرور نوازا جائے۔ تم پیپر دے کر آ رہے ہو، انہوں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔
ابھی آرام کرنے گھر گئے ہیں۔ میں حیران تھا کہ اچانک سے میرے سیٹھ صاحب کو کیا ہوا ہے، لیکن میں نے زیادہ حیرانگی ظاہر نہیں کی تھی۔ یہ میری عادت میں شامل تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ زیادہ شکریہ ادا کرنے سے بھی لوگ سر پر چڑھتے ہیں، اور میں نے کسی کو بھی سر پر چڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ دن ہفتے مہینے میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میرا میٹرک بھی ہو گیا تھا اور میں اسی ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ ارادہ اب کالج میں داخلہ لینے کا تھا، لیکن بابا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ آگے پڑھنے کا تم سوچنا بھی مت، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے دل میں ارادہ مضبوط کر لیا تھا، دنیا سے لڑ جاؤں گا، اپنے لیے کسی بھی کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن کالج میں داخلہ ضرور لوں گا۔ میں اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، 16 سال کا ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد بالغ ہونے والا تھا۔ میں اپنے فیصلے اب لے سکتا تھا۔ میں نے امی ابو کی نظروں میں آئے بغیر کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس بات کا علم محض میرے سیٹھ صاحب کو تھا۔ انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ اب میں ان کے منہ پر ان کا شکریہ ادا کرتا تھا، کیونکہ اس انسان نے واقعی میری زندگی بدل دی تھی۔ محض میری ایک نیکی نے مجھے سر سے پاؤں تک تبدیل کر دیا تھا۔ اکثر انسان اپنے ضمیر کو بیچ کر وہ کام کر گزرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، مگر میں نے اپنے ضمیر کو مضبوط رکھا ہوا تھا، اور ایک قدم نے اس نے مجھے بہت کچھ دیا۔ اب میرا گزارا ہوٹل کی کمائی میں نہیں تھا، گھر کے اخراجات بڑھ گئے تھے اور میرے اپنے اخراجات بھی بڑھ چکے تھے۔ مجھے کم از کم 2 نوکریاں کرنی تھی، پورا دن میں ہوٹل پر ہوتا تھا۔ میں نے اب صاحب سے بات کی اور ان سے اجازت مانگی کہ میں آدھا دن کہیں اور جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ پیسے مل سکیں۔ انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ یہ میرا حق تھا۔ حیرانگی مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ اس آدمی نے میری تنخواہ کم نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم محنت پہلے کی طرح کرو، میں پیسے کم نہیں کروں گا۔ میں نے اب اس عورت سے رابطہ کیا تھا جس نے مجھے 2 سال پہلے اپنا کارڈ دیا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے بھول چکی ہوں گی، مگر ایسا نہیں تھا۔ ان کی ایک بہت بڑی کمپنی تھی جس میں مجھے ایک آفس بوائے کے طور پر رکھا گیا تھا۔ میری زندگی اب کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوئے تھے۔ انٹر مکمل ہونے کے بعد اب میرا ارادہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا تھا، مگر اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی۔ امی بابا کا دھیان بھی اب میری پڑھائی کی طرف آ گیا تھا۔ میں نے کچھ ہی وقت میں اتنی محنت کی تھی کہ امی بابا متاثر ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے آج جو کچھ حاصل کیا ہے یہ سب تمہاری اپنی محنت کی وجہ سے۔ بابا جان کا رویہ جو میرے ساتھ ہر وقت خراب رہتا تھا، ان کا رویہ بھی اب میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ زندگی آسان ہو گئی تھی اور اب سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ سیٹھ صاحب نے ہی کروایا تھا، پہلی فیس انہوں نے ہی ادا کی تھی۔ وہاں جاتے ہی میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا ٹکراؤ ایک لڑکے سے ہوا تھا جس کا نام سہیل تھا۔ اس نے مجھے ایک نوکری آفر کی تھی، پارٹ ٹائم جاب کی، جس سے مجھے وہ سیلری مل رہی تھی جو ہوٹل اور آفس بوائے کی نوکری سے زیادہ تھی۔ میں نے فوراً سے رضامندی دے دی تھی۔ وہاں مجھے لیپ ٹاپ پر کچھ فائلز وغیرہ اور ویب سائٹ بنانا پڑتی تھی۔ یہ سب کام سہیل نے ہی مجھے سکھائے تھے۔ لیپ ٹاپ بھی اسی نے ہی دیا تھا۔ دن بھر میں کام کاج کرتا تھا اور رات بھر میں پڑھائی میں مگن رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 4 سال اسی درمیان گزر گئے تھے۔ اس وقت میں نے کئی طرح کی جابز کی تھی، محض سہیل کے پاس ہی نوکری نہیں کی تھی۔ وہ بہت زیادہ ٹف تھی، اتنا کہ میں اپنا دن رات ایک کر دیتا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا جو انسان محنت کرتا ہے وہ آگے جا کر ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ 4 سال گزر جانے کے بعد مجھے بی ایس کی ڈگری مل گئی تھی۔ میں نے بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا تھا۔ مجھے اب سرکاری نوکری چاہیے تھی، اور میں اس عورت کے پاس چلا گیا تھا جس نے مجھے ہوٹل کے وقت کارڈ دیا تھا۔
اس کی ایک کمپنی تھی، وہ میرا یہ کام کر سکتی تھی۔ میں نے جب اس کے سامنے اپنی تمام ڈگری اور اپنی خواہشیں رکھیں تو اس عورت نے میرا ساتھ دینے کی رضامندی دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہوٹل میں ویٹر اتنا پڑھ لکھ سکتا ہے تو میں اس کا ساتھ ضرور دوں گی۔ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو رب العالمین بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے وسیلے بناتا ہے کہ آپ خود حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس عورت نے نہ جانے کس سے بات کی تھی کہ 2 دن کے بعد مجھے انٹرویو کی کال آ گئی تھی۔ سرکاری نوکری لگ جانا کوئی عام بات نہیں ہوتی، اور پھر میرے گریڈز اتنے اچھے تھے کہ مجھے بھرپور امید تھی کہ نوکری مل جائے گی، اور میرے اسی پختہ یقین نے میرا کام آسان کیا تھا۔ جو افسر میرا انٹرویو لے رہا تھا وہ بہت ہی ایماندار تھا۔ اسے جب میرے تمام ڈاکومنٹس دیکھے تو حیران و پریشان رہ گیا، اور جب میں نے اپنی زندگی کے بارے میں اسے بتایا کہ کس طرح میں نے نوکریاں کی، کس طرح اپنی پڑھائی مکمل کی، اپنے خاندان سے لڑا، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، اور اس نے مجھے فی الحال بھیج دیا تھا اور بولا تھا کہ ہم آپ کو کال کریں گے۔ میرا دل تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ اکثر میں نے سنا ہے جب یہ جملہ بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہے جواب ملنا بہت مشکل ہے، مگر مجھے اپنے اللہ پاک پر یقین تھا۔ وقت گزرا اور 2 دن کے بعد مجھے کال آ گئی تھی۔ مجھے جاب مل چکی تھی۔ میرے گریڈز میری محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے مجھے ایک چانس دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ جس طرح میں نے دن رات ایک کر کر کے اپنی پڑھائی کو مکمل کیا ہے، اسی طرح ایمانداری سے اپنی نوکری کروں گا۔ وقت گزرا اور میری نوکری پکی ہو گئی۔ مجھے لاکھ سے بھی زیادہ تنخواہ آفر ہوئی تھی۔ ایک ویٹر جب ایسے مقام پر پہنچتا ہے تو حاسدین کی نظریں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ مجھے آفس کی طرف سے گھر اور گاڑی بھی ملی تھی۔ میں نے امی بابا جان کو اسی گھر میں شفٹ کروا دیا تھا، کیونکہ اب میں اس پرانے گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا جب آپ کے دن تبدیل ہو رہے ہوں تو اس محلے کو اور اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کون کس نظر کا ہے اور آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں اور خود کو پرسکون رکھیں۔ وقت گزرا اور 15 سال کا وقت کس طرح آنکھوں ہی آنکھوں میں بیت گیا، علم ہی نہیں ہوا تھا۔ اس درمیان میری بھی شادی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سی بیٹی سے بھی نواز دیا تھا جو پڑھ لکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، دل مطمئن تھا، کیونکہ میرے ماں باپ خوش تھے۔ ابا اور اماں کا رویہ میرے ساتھ اب کچھ بہتر ہو گیا، کیونکہ انہیں ان کی سوچ کے مطابق پیسے مل رہے تھے۔ ابا اب 4 آدمیوں کے درمیان سینہ چوڑا کر کے بتاتے تھے کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے۔ 4 لوگوں کے درمیان میری اتنی کی عزت تھی کہ جہاں میں کھڑا ہو جاتا تھا لوگ خاموش ہو کر میری بات سنتے تھے۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ انسان کی پڑھائی اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج میں آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب ایک ورکر نے مجھے ایک ہوٹل کی رپورٹ بنا کر دی تھی۔ میں نے جب اس ہوٹل کی تصاویر اور ہوٹل کا نام دیکھا تو میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ ملتانی ہوٹل، یہ وہ ہوٹل تھا جہاں میری زندگی کی پہلی کمائی کا ذریعہ بنا تھا۔ یہ وہ ہوٹل تھا جس کے مالک نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ ہاں، اس نے مجھ پر ظلم بھی کیے تھے، مجھے مارا بھی تھا، 4 لوگوں کے درمیان ذلیل بھی کیا تھا، مگر میری ایک نیکی کے بعد اس نے میرے ساتھ کوئی برا رویہ نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ سے بہت رحم دلی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ 2 دن بعد ہمیں وہاں ریٹ مارنی تھی۔ میرا دل تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں اس جگہ واپس جانے والا تھا جہاں سے میری پڑھائی کا آغاز ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ میرے کام کا حصہ تھا، لیکن میں نے اتنا ضرور سوچا تھا کہ اس آدمی کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ جب کوئی بھی آپ کی مدد کرے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کے برے وقت میں آپ اس کو نہ بھولیں۔
2 دن کے بعد میں پوری ٹیم کے ہمراہ ملتانی ہوٹل پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگ فوراً ہی گھبرا گئے تھے۔ اتنے افسر پولیس وغیرہ کو دیکھ کر فوراً ہی ہوٹل میں ہلچل مچ گئی۔ مجھے معلوم تھا یہاں پر کافی کام بے ترتیبی سے کیا جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے ٹائم پر بھی سیٹھ صاحب کو سمجھایا تھا کہ صفائی کا خاص خیال ہمیں رکھنا پڑے گا، اور جو آپ کھانے میں ملاوٹ کر رہے ہیں اس کو بھی روکیں، مگر تب وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے تھے کہ چپ رہو، تمہیں نہیں معلوم کام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ ان کی یہ باتیں سن کر چپ ہو جاتا تھا، کیونکہ واقعی وہ مجھ سے بہتر جانتے تھے، لیکن اب میں ان سے بہتر جانتا تھا۔ میں اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اب مین کاؤنٹر پر کھڑا ہوا تھا۔ سیٹھ کو بلانے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ میری ٹیم وہاں کی جانچ پڑتال کر رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد سیٹھ صاحب باہر آئے تھے۔ چہرے پر کئی جھریاں تھیں۔ پہلے کی نسبت ان میں وہ اکڑ پن بھی ختم ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر سن ہو چکے تھے۔ کچھ دیر تک وہ بول ہی نہیں پائے تھے، اور پھر اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کو روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہوئے بھی میں مسکرا کر ان کی طرف بڑھا تھا اور ان کے گلے سے لگ گیا تھا۔ وہ میرا پہلا باس تھا اور کہنے کو استاد تھا۔ کئی چیزیں اس نے مجھے سکھائی تھی، اور وہ روتے ہوئے بولا، میں نے تمہارا 15 سال انتظار کیا، مجھے لگا تم لوٹ کر ضرور آؤ گے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے ساتھ رحم دلی کی تھی، لیکن تم نہیں آئے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، اور آج تمہیں ایک افسر کے روپ میں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنا پیسہ اور اپنے جذبات ایک ایسے انسان پر ہی لگائے تھے جو محنتی اور کچھ بن کر دکھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان کی بات سن کر میں نے ایک بار پھر انہیں گلے سے لگا لیا تھا اور اپنے آنے کی وجہ بتائی تھی۔ جبکہ وہ بولے، تمہارے جانے کے بعد میں نے ان تمام چیزوں پر غور کیا تھا جس پر اکثر تم مجھے ٹوکتے تھے۔ تمہاری غیر موجودگی میں مجھے بہت اکیلا محسوس کروایا۔ حالانکہ مجھے اتنے زیادہ لوگ ملے، اتنے کام کرنے والے، لیکن کوئی بھی تمہارے جیسا ادب کرنے والا ایماندار نہیں ملا۔ سبھی کے سب چور اور لٹیرے ہی تھے۔ مجھے اب بھی شک تھا، کیونکہ میں ایک افسر تھا اور میں افسر کی نگاہ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، جب کوئی انسان اپنا دل کسی کو دیکھ کر تبدیل کرتا ہے تو پھر اس پر شک کرنا بیکار ہے۔ کوئی دیر کے بعد میرے افسر آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے آدھی رپورٹس مجھے دے دی تھی کہ مال میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، باقی لیبارٹری جا کر آخری بات معلوم ہوگی۔ فی الحال ان کے ہوٹل میں گندگی ضرور ہے۔ میں انہیں کسی بھی طرح کا چارج نہیں لگایا تھا، بس انہیں اچھے طریقے سے تاکید کی تھی کہ آپ ہوٹل کی صفائی پر کام کریں، اور میرے کہنے کی دیر تھی کہ وہ رضامند ہو گئے تھے، اور 2 دن کے بعد لیبارٹری سے رپورٹ آ گئی تھی۔ ان کی بات بالکل درست تھی۔ اس آدمی نے واقعی میرے چلے جانے کے بعد خود کو تبدیل کر لیا تھا، اور اپنی ان تمام چیزوں میں سے ملاوٹ کو ختم کیا تھا جو وہ کرتے تھے۔ میں نے خود جا کر ان کو رپورٹ دی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی تھی۔ میں اب اکثر مہینے میں ایک دفعہ ان کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ سے ملنے کی خواہش کر رہا ہے، تو آپ پر لازم ہے انا کو ایک طرف رکھ کر انسانیت کو برقرار رکھیں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، پڑھائی کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں محض تعلیم نوکری کے لیے نہیں ہے، بلکہ شعور کے لیے کریں، اچھی سوچ سمجھ کے لیے کریں، اپنی اولادوں کو ایک بہترین مستقبل دینے کے لیے کریں، اور ان لوگوں کی بھی عزت کریں جس میں آپ کا برے وقت میں ساتھ دیا ہو، اور کبھی بھی کوئی ایک موقع بھی ضائع نہیں جانے دیں۔ جب آپ کو کہیں سے بھی آفر ہو، اس آفر کو ٹھکرانے کی بجائے ایک دفعہ ضرور اسے دیکھیں، پرکھیں۔ اگر وہ آپ کے مطابق ہے تو اس پر ضرور کام کاج کریں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں
جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔